جی، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ویورز، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں لاتا ہوں آپ کے لیے میوزک اور فلم انڈسٹری سے مشہور شخصیات کی بایوگرافی، اور آج جس شخصیت کا تعارف میں آپ سے کروانے جا رہا ہوں اس شخصیت کا نام ہے جی نصیب لال۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ رہیے گا، اور نصیب لال کے بارے میں آج ہم وہ چیزیں جانیں گے جو یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ گزارش یہی ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اگر بیل آئیکن کو پریس نہیں کریں گے تو نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت نہیں پہنچ سکیں گی۔ شکریہ جی ویور، تو اب چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف۔ نصیب لال 10 جنوری 1970 کو چشتیاں پنجاب کا ایک علاقہ ہے حاصل پور، وہاں پہ پیدا ہوئی۔ نصیب لال 1980 میں میوزک کی طرف انہوں نے قدم رکھا، اور وہ بطور پلے بیک سنگر کے میدان میں اتریں۔ کافی لوگوں کا یہ ماننا اور جاننا تھا کہ نصیب لال جو تھیں یہ شادیوں پہ جو ڈھول کی بجانے والی خاص طور پہ خواتین ہوتی ہیں جو شادیوں کی مبارکباد دینے کے لیے چلی جاتی ہیں، وہ تھیں پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے میوزک انڈسٹری میں قدم رکھ کے اپنی پاورفل آواز کی بدولت انہوں نے اپنا ایک خاص مقام حاصل کیا۔ نصیب لال کی اگر بات کی جائے تو ایک وقت تھا جب پاکستان کی پنجابی فلم انڈسٹری ان کے گانوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر ان کی بات کی جائے تو نصیب لال کے جو گانے تھے وہ کافی زیادہ کنٹروورسیز کا شکار بھی رہے۔ نوجوان طبقہ جو تھا وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کا ایک ٹائم میں یہ ماننا تھا کہ نصیب لال کے گانے آپ فیملی میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے کیونکہ ان میں فحاشی کا عنصر پایا جاتا تھا۔ جب پنجابی فلم 2000 تقریباً 5 سے 10 کے دوران جب سینما کا دور تھا اور پنجابی فلمیں بہت زیادہ ریلیز ہو رہی تھی، تب جو نصیب لال ہیں ان کا گانا ہر مووی میں تقریباً لازمی ہوا کرتا تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ سانگز کے جو سنگر تھیں وہ نصیب لال ہی ہوا کرتی تھیں۔ نصیب لال جو تھی بیسیکلی یہ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر آئی تھیں، اور انڈیا میں ان کا علاقہ تھا راجستھان۔ اس کے علاوہ نصیب لال نے پنجابی سریکی میں بہت بہترین اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اردو میں بھی انہوں نے گانے گائے، غزلز گائیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کا ایک بہت بڑا میوزک جو پروگرام تھا جس کو کوک اسٹوڈیو کا نام دیا جاتا ہے، تو نصیب لال نے وہاں پہ بھی پرفارم کیا اور ڈھیر ساری محبتیں سمیٹیں۔ نصیب لال کی پرسنل لائف کی اگر بات کی جائے تو وہ میوزک ڈائریکٹر واجد علی ناشاد سے انہوں نے شادی کی تھی، اور ان کے 2 بچے ان میں سے ہیں۔ نصیب لال کی ایک اور بڑی بات آپ کو بتاتا چلوں جو کہ آپ نے شاید بالکل پہلے نہیں سنی ہوگی، وہ ایک NGO بھی چلا رہی ہیں جس کا نام ہے نصیبوں والی فاؤنڈیشن، جس کا کام ہے جو دیہاتی علاقوں میں بچے ہوتے ہیں جن کو غذائی قلت اور ان کی پرورش کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، ان کے حل کے لیے یہ کوشاں رہتی ہیں، اور اپنی NGO کو بھی یہ چلا رہی ہیں۔ ویورز، اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے جو میوزک کے جو شوز ہوتے تھے، خاص طور پہ جو بچوں کے درمیان مقابلہ جات ہوتے تھے، نصیب لال ان میں بطور جج کافی زیادہ کام کرتی رہی ہیں، جن میں انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہے جی عاطف اسلم اور اس کے بعد عابدہ پروین کے ساتھ۔ اسی طرح اگر پاکستان کے لیجنڈ سنگرز کی بات کی جائے جن میں غلام علی خان ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ بطور جج پروگرامز میں شرکت کرتی آئی ہیں، اور اب تقریباً کیونکہ 2005 کی میں بات کر چکا، 2005 سے 10 کے درمیان جو موویز میں جو ان کے جو سانگز تھے جن پہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کریٹیسائز ان کو کیا جاتا رہا ہے، نوجوان پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے بعد سے انہوں نے اپنی میوزک کا پیٹرن تھوڑا سا چینج کیا،
اور اب ان کے جو سانگس ہے وہ کافی اگر سیڈ میوزک کی بات کی جائے تو وہ بھی انہوں نے بہت ہی کمال گایا. اور لاسٹ ٹائم جو جشن بہاراں سرکاری سطح پہ پاکستان میں منایا گیا تھا وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کی پرفارمنس کو بڑی داد بھی دی اور انہوں نے ان کو بیٹھ کے سنا بھی صحیح اور ان کے بارے میں کافی اچھے سارے کلمات بھی ادا کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کم بیک کیا ہے. اپنی جو ان کی پالیسی تھی یا ان کی جو میوزک تھی جس طرح کی میوزک میں یہ شروع میں آ رہی تھی جس میں تھوڑا فحاشی کا عنصر پایا جاتا تھا اس کو انہوں نے بالکل چینج کیا. اور ایک بات ان کی اور بھی بہت زیادہ جو مانی جاتی ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل عاجزانہ ایک شخصیت ہے اور ان میں بالکل بھی کوئی نخرہ اور اس طرح کا کوئی بھی جس طرح سیلیبریٹیز میں ہوتا ہے وہ بالکل بھی نظر نہیں آتا. جی دوستو, تو یہ ہماری مختصر سی ویڈیو تھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی.